اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا جمعہ یہ ذی قعدہ کا آخری جمعہ ہے اور پھر اس کے بعد ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، تو اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ آیتیں ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان ایام میں عبادت کرنے کی اور ان ایام میں روزے رکھنے کی۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ ایک اتفاق ہے کہ ہمارے لوگ جس طرح سے ماشاءاللہ رمضان المبارک کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں، اس طرح ہمارے ہاں ذی الحجہ کے عشرہ میں وہ ماحول نہیں بنتا۔ عرب کے ملکوں میں ماحول بنا ہوتا ہے عشرہ ذی الحجہ کا، اور وہ تو ویسے بھی روزہ رکھنے کے گویا کے شوقین ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں، ایام بیز کے، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ وہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح ان کے ہاں یہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے روزے کا بھی اہتمام ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے ذی الحجہ کی جو فضائل ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ پاک نے قسم کھائی ہے فجر کے وقت کی، بڑا اہم وقت ہے، 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں جو ہے یہی ہیں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، اور ان میں اس عشرے میں عبادت کا اتنا ثواب ملتا ہے کہ ان دنوں کے علاوہ عبادت کی جائے تو اتنا ثواب نہیں ملتا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کے 8 ذی الحجہ تک ایک دن کا روزہ 1 سال کے ثواب کے برابر ہے، 1 سال کے روزوں کے برابر۔ اور جو عرفہ کا روزہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بارے میں 2 طرح کی حدیث ہیں کہ اس سے 2 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے ایک گزشتہ سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اور ایک آئندہ سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس پر بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھے گا تو وہ اگلے سال عرفہ تک زندہ رہے گا، اور دلیل یہ دی ہے کہ چونکہ حدیث پاک میں آ گیا کہ اگلے سال کے اس کے روزوں کا ثواب ملے گا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اگلے سال کے روزے ہیں وہ اس نے رکھنے ہیں۔ اور بعض حدیث میں یہ بھی ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اگلے سال کے جب گناہ معاف ہوں گے تو گناہ کرے گا تو معاف ہوں گے، اس کا مطلب ہوا اگلے سال تک زندہ رہے گا اور جو گناہ کرے گا وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ مطلب درست نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ جہاں کوئی فضیلت ثابت ہو اور آدمی کے اندر پہلے سے وہ چیز موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ایک اضافی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ مثلا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی وضو کر کے باوضو ہو کے مسجد کی طرف جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو 1 قدم پہ 1 گناہ معاف ہوتا ہے، 1 نیکی لکھی جاتی ہے اور 1 درجہ اس کا بلند ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے گناہ ہوتے ہی نہیں، تو ان کا پھر کیا ہوگا؟ ان کا یہ سوال ہے نہیں۔ اس بارے میں حضرت شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جن کے گناہ نہیں ہوتے اللہ اس کے بدلے میں ان کا درجہ اور بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے اس کو اگر سال زندگی نہیں ہے تو اللہ اس کو 1 سال کا جو ثواب ہے، جو 1 سال کی فضیلت ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ اور جو روزہ ہے 1 سال کا، 1 سے لے کے 8 تک، اور عرفہ کا روزہ 2 سال کا۔ حاجی کے بارے میں یہ ہے کہ جو حاجی ہے وہ عرفہ کا روزہ نہ رکھے، کیونکہ عرفے کو جو حج کا بڑا رکن ہے وقوف عرفہ وہ ادا ہونا ہوتا ہے، تو اگر وہ روزہ رکھے گا تو پھر وہ اس میں ظاہر بات ہے کہ فرق آئے گا اور کمی ہوگی، تو وہ جو اس کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، تو اس لیے اس کے لیے مکروہ ہے، باقی لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بحث بھی چھیڑ دی جاتی ہے عام طور پہ کہ پاکستان میں، دوسرے ممالک میں
سعودیہ سے ایک دن کا فرق ہوتا ہے، مغرب کا تو عام طور پہ نہیں ہوتا، یورپ کا وہ ساتھ ہی ہوتے ہیں، کبھی کبھار فرق ہو بھی جائے تو ہو جائے۔ عام طور پہ یہ جو مشرقی حصے ہیں سعودیہ سے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، افغانستان کبھی بن جاتا ہے، کبھی وہ ساتھ مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا، بہرحال آسٹریلیا ہے، سری لنکا ہے، آسٹریلیا نہیں، اس قسم کے جو مشرقی ممالک ہیں سعودیہ سے، ان کا ایک دن کا فرق ہوتا ہے۔ تو جو عاشورہ، جو عرفہ سعودیہ میں ہوگا تو کیا وہی پاکستان میں ہوگا؟ جبکہ اس دن پاکستان میں 8 ذی الحجہ ہوتی ہے عام طور پہ۔ تو کچھ لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی عرفات کا اعتبار ہے، جس دن وقوف عرفہ ہو اس دن عرفہ کا روزہ ہوتا ہے، اگرچہ اس دن پاکستان میں 8 تاریخ ہو، کہیں 7 ہو، تو اس دن ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں کہ صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ ہے، اور عرفہ بہرحال 9 کا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ عرفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عرفات میں ہیں، یعنی عرفہ سے مراد یوں سمجھیے 9 ذی الحجہ، چونکہ عرفہ 9 ذی الحجہ کا ہوتا ہے، طے ہے، تو مراد 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ تو جس ملک میں جس دن 9 ذی الحجہ ہو وہ ان کے حق میں یوم عرفہ ہے، تو جو یوم عرفہ کے روزے کا ثواب ہے وہ 9 ذی الحجہ کے روزے کا ہوگا، 8 ذی الحجہ کے روزے کا نہیں ہوگا۔ بہت سارے ہمارے بھائی اس غلط فہمی میں آ بھی جاتے ہیں، تو پھر وہ عرفہ کے روزے کا ثواب لینے کے لیے جس دن حجاج کرام کے حج کا دن ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے آج کل تو میڈیا پہ ویسے بھی، تو اس دن وہ روزہ رکھتے ہیں کہ جی آج حاجی حج کر رہے ہیں، آج عرفہ کا دن ہے، ہم آج عرفہ کے روزہ رکھ کے عرفہ کا ثواب لیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، ساتھیوں کو بھی سمجھا دیں کہ عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، جس ملک میں جس دن 9 تاریخ ہوگی اس دن روزہ ہوگا۔ جس طرح رمضان کا روزہ، اب جس ملک میں 1 رمضان ہوگی اس دن روزہ ہوگا، تو سعودیہ میں ایک دن پہلے ہوتا ہے، یہاں ایک دن بعد میں ہوتا ہے، تو بالکل وہی مثال ہے۔ تو باقی حضرات تو رکھیں گے اسی دن جس دن ان کے ملک میں 9 تاریخ ہے، اور سعودیہ والے اس دن رکھیں گے جس دن عرفہ کا دن ہے، جس دن حج کا دن ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل بھی قربانی سے بڑھ کر اجر و ثواب نہیں رکھتا۔ جو اجر و ثواب قربانی میں ہے وہ کسی اور عمل میں نہیں، قربانی کے دن۔ تو صحابہ نے پوچھا جہاد فی سبیل اللہ کا اجر بھی اس سے کم ہے؟ فرمایا ہاں، البتہ اس کا جہاد جو اپنا جان اور مال لے کے نکل گیا پھر واپس نہیں لوٹا، یعنی وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو اس کا اجر تو بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی عمل کا اجر قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اسی طرح تشریق کے ایام آتے ہیں، 9 سے شروع ہو جاتے ہیں، 9، 10، 11، 12، 13 کی اثر تک، اس کے بارے میں فضیلت ہے، اور یہ سال میں یہی 5 دن ہوتے ہیں، 23 نمازیں ہیں، 9، 10، 11، 12، 4 دن کی 20 ہو گئی، اور 3 نمازیں 13ویں کی اثر تک۔ تو یہ تکبیر بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اس میں بعض مسجدوں میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ عادت بنی ہے 3 بار پڑھتے ہیں، چونکہ ذکر بالجہر یہ ثابت نہیں ہے، بالخصوص جہاں اجتماع ہو اور لوگ اپنی اپنی عبادت میں مصروف ہوں، فرضوں کے بعد لوگ مسبوق بھی ہوتے ہیں، تو اس واسطے اتنا ہی کیا جائے گا جتنا کہ اس کا ثبوت ہے۔ تو 1 مرتبہ بلند آواز سے فرض نماز کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر ایک پہ واجب ہے۔ جماعت سے نماز پڑھے، الگ پڑھے، مقیم ہو، مسافر ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب پہ واجب ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ مرد جو ہے وہ قدر بلند آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ جو لوگ تو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں کوئی نہ کوئی اونچی آواز سے پڑھ دیتا ہے، تو بھولے ہوں کو بھی یاد آ جاتی ہے کہ تکبیر پڑھنی ہے۔ اور جو لوگ اپنی انفرادی نماز پڑھتے ہیں یا گھروں میں خواتین، وہ عام طور پہ اس واجب سے
محروم رہتی ہیں۔ تو خواتین کے لیے یہ طریقہ حضرات علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا کرے خواتین اپنے گھر میں جہاں انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے جماعت کی جگہ، اس کے آگے کوئی چیز ہوگی دیوار وغیرہ، وہاں ایک گتے پہ کسی بڑے کاغذ پہ یا کسی بھی چیز پہ تکبیر لکھے چسپاں کر دیں، تکبیر تشریق لکھی ہوئی ہو، اور جو ہی وہ نماز سے فارغ ہوں تو ان کو یاد آ جائے گا اوپر دیکھ کر کہ تکبیر پڑھنی ہے، تو پھر وہ اس کے بعد تکبیر پڑھ لیں، اور اس کا بھی بہت اجر ہے۔ پھر اس میں حج کے ایام آتے ہیں جو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، فرمایا ہے کہ چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، وہ یہی ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ فَإِنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، یہ جو قربانی کے دن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، اللہ دعوت کرتے ہیں اور قربانی والوں کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اسی واسطے کہا گیا کہ جس نے قربانی نہیں کی اس کو بھی دو۔ اب وہ بیچارہ اس دن بھی برائلر لے کے گوشت کھائے، عید کے دنوں میں وہ ہوٹل سے کھانا منگوائے، اس کے گھر دال بنے، تو پھر دعوت تو نہیں نا اللہ تعالیٰ کی۔ انسان کے لیے جو سب سے بہترین کھانا ہے وہ گوشت کا ہے۔ تو ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی دعوت ہے، قربانی والے قربانی کریں، خود بھی کھائیں، سب کو کھلائیں۔ عرب لوگوں میں یہ سخاوت بہت ہے، وہ تقسیم کرنے کا طریقہ بہت جانتے ہیں، ماشاءاللہ تقسیم کر دیتے ہیں، بکروں کے بکرے لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی بہرحال جو سلسلہ جب فرج نہیں تھے، ہمیں یاد ہے بہت کم تھے لوگوں کے پاس، تو اس وقت بھی تقسیم کا سلسلہ ہوتا تھا، باقاعدہ حصے بنائے جاتے تھے، جس طرح کہ مستحب ہے ایک حصہ اپنے لیے، ایک اعزاء اقربا کے لیے، ایک فقراء کے لیے۔ تو لیکن اب وہ حصے نہیں بنتے، اب تو بس وہ ران جو ہے ادھر دینی ہے اور ٹانگ ادھر دینی ہے اور ایسے کرنا ہے بس۔ تو بہرحال ٹھیک ہے اگر کسی نے پورا گوشت بھی رکھ لیا ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں، لیکن بہرحال حق بنتا ہے کم از کم وہ لوگ جو بیچارے عام دنوں میں گوشت نہیں کھاتے، تو عید کے دنوں میں آپ کے محلے میں ہیں، ادھر ہیں، جیل میں جیل کاٹنے والے ہیں، ان کے لیے اس طرح، اور جو لوگ ہیں ان کو یہ گوشت پہنچایا جائے، اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے قربانی کا، وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ ابھی جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبول حاصل کر لیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ نہ تو تمہارے جانوروں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ہاں جو تمہارے دل کا تقویٰ ہے وہ اسے پہنچتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے، جو آدمی قربانی کرتا ہے، تو اس کے جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا مل اضاحی یا رسول اللہ، حضور یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے بیٹے کی قربانی کی تھی، تمہارا لیے جانور کی قربانی ہے۔ جانور بکرا ہے، دمبا ہے، لیلا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے۔ کچھ لوگ پھر بحث میں پڑ جاتے ہیں جی کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی، اس کا ذکر نہیں ہے، تو پھر بھینس کھانی بھی نہیں چاہیے۔ ہم لوگ بہت زیادہ وہ نیچے آ رہے ہیں، ایسے موقع پہ بجائے پیار محبت بانٹنے کے مذہبی تفریقیں، بحثیں۔ ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں نے گھوڑے کی قربانی کر دی تھی، اور وہ بھی چوتھے دن ہوگی قربانی، تو اب گھوڑے کی تو کر دیتے ہیں لیکن بھینس کی نہیں ہے۔ پھر ابھی شروع ہو جائے گی بحثیں سوشل میڈیا پہ، کوئی دلیل دے رہا ہوگا کہ جی کٹے کی جائز نہیں ہے، بھینس کی جائز نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں ائمہ اربعہ جو ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں اور اللہ نے ان کی فقہ کو آگے چلا دیا ہے، من کان للہ فہو یبقی، یہ بھی ایک اصول ہے گویا کہ اللہ جس کام کو پسند کرتے ہیں اس کو باقی رکھ دیتے ہیں۔ تو جو چیز باقی آ رہی ہے
تو یہ جو اس کی قربانی ہے تو انہوں نے تو بیٹے کی قربانی دی تھی اور واقعی ذبح کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی تھی۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ما لنا فیہا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ تو انہوں نے کہا جی فمسوف یا رسول اللہ، اگر اس کے بال نہیں ہیں، اون ہے، آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اب قربانی کا بھی مسئلہ بن رہا ہے، بہت مہنگائی ہو گئی، بکرا تو لاکھ تک پہنچ گیا۔ عام جو ایک اچھا بکرا ہے 70 سے کم تو ہے ہی نہیں، 80 90 95 لاکھ 1 لاکھ 10 لاکھ 20، اور جو گائے کا حصہ ہے وہ جو بہترین تقریباً مراد مناسب 32 33 35 30، اس سے کم نہیں ہے۔ تو یہ جو بیچارہ ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے وہ مشکل میں پڑا ہوا ہے۔ بہرحال مسائل تو علماء کرام سے پوچھنے چاہیے کہ قربانی کس پہ واجب ہے؟ جس کے پاس نصاب ہے، سونا چاندی نقدی کاروبار کا سامان، ضرورت سے زائد سامان، یہ اگر ملا کے 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو اس پہ قربانی واجب ہے، جس کی قیمت رمضان المبارک میں 5,03,000 کے قریب تھی، اب کم و بیش ہوگی چاندی کے بڑھنے کی وجہ سے، تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور مرد ہو یا عورت ہو، کاروبار ہو یا نہ ہو، بالغ ہو، بالغ بچے اور بچی کی اپنی ملکیت ہو، ان پہ قربانی واجب ہے۔ اور اس نصاب پہ سال گزرنا بھی ضروری نہیں، کسی کے پاس ان 3 دنوں میں سے کسی وقت بھی اتنی مالیت آ جائے، آخری دن عصر سے پہلے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے، اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو قربانی بھی ان دنوں میں ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ قربانی ہر مذہب میں عبادت رہی ہے، ہر مذہب میں شروع سے آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے لوگ، مشرک لوگ بتوں کے نام پہ قربانی کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں جو مشرک قسم کے لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ تو قربانی کو اسلام نے باقی رکھا ہے، اور غیر اللہ سے ختم کر کے صرف اور صرف اللہ کے لیے قربانی کو قرار دیا ہے۔ اور فصلی لربک وانحر، نہر اونٹ کے گویا کہ وہ چھری سے اس کی گردن سے خون نکالنے کو نہر کہتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں، اور جو ذبح ہے وہ گائے بکری کا ہوتا ہے، لٹا کے کیا جاتا ہے۔ تو یہ قربانی کے دن بھی ہیں، تشریق کے دن بھی ہیں، اور عبادت کے دن بھی ہیں۔ تو اس میں ایک ماحول بنانا چاہیے اپنے طور پہ، اور نہ ہو سکے تو کم از کم ان دنوں کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رات کی عبادت شب قدر کے برابر بھی لکھی ہے بعد میں، لیکن بہرحال نہ ہو تو افضل رات بہت ہے یہ، جس رات کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ افضل کیسے نہیں ہوگی؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم ہے۔ تو اس میں جاگ سکیں جاگیں، سارا نہ جاگ سکیں کچھ جاگ لیں، تہجد پڑھ لیں، نہ پڑھ سکیں رات کو سونے سے پہلے کچھ پڑھ کے سو جائیں، اور نہ کر سکیں کم از کم عشاء اور فجر کی نماز تو جماعت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی رات بھر عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح تلاوت کا معمول ہو جائے، یعنی کہ جو کام کرتے ہیں کچھ اس میں اضافہ ہو جائے۔ تلاوت کرنے والے وہ اپنا تلاوت کی منزل بڑھا لیں، ذاکرین ذکر بڑھا لیں، دینی کتابوں کا مطالعہ بڑھا لیں، تاکہ کسی نہ کسی درجہ میں ان 10 دنوں میں نیکی کا ماحول ہمارے گھروں میں بنے، ہماری زندگی میں بنے، تاکہ ہم بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ لوگ کو پیکج دنیا کا آتا ہے کوئی بھی کسی حوالے سے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 دنوں کا پیکج ہے 10 ذو الحجہ، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ خود بھی جو ہم لوگوں کو کہنے والے ہوتے ہیں، ہم بھی اپنے طور پہ اپنی عبادات میں اضافہ کریں، معمولات میں بہتری لائیں، اضافہ کریں، اور اپنے لوگوں کو بھی، کہ جب انشاءاللہ ہم خود بھی عمل کریں گے تو اس میں اثر بھی ہوگا۔ جو تو حجاج کرام ہیں ماشاءاللہ، ان کے تو مزے ہیں،
وہ اس عشرۂ ذی الحجہ میں یا تو مکہ پاک میں ہوتے ہیں یا مدینہ شریف میں ہوتے ہیں، ان کی نمازیں لاکھوں میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ویسے بھی حاجی جب وہاں گیا ہوا ہے اس نے دنیا کے سارے کام چھوڑے ہوئے ہیں، تو جو حجاج کرام ہے وہ مزید اہمیت دیں اس عشرۂ ذی الحجہ کو، عرفہ کرو تو نہ رکھیں، اگر پہلے رکھ سکیں تو سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری قوم کو، ہماری جو گویا کہ قوم ہے اور ہمارے پاکستان کے بر صغیر کے لوگ ہیں، جس طرح اللہ نے ہمیں رمضان کی راتوں کی اور رمضان کے دنوں کی سمجھ دی ہے، اللہ اس عشرۂ ذی الحجہ کی بھی سمجھ دے اور اس کو بھی قیمتی بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔